کرنا احتجاج کے طور کے اوپر. اور یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا دیا نظرہ پاکستان کی طرف نے اور ہر غیر مسلم ہر کافر ملک پاکستان کو اس کے ذریعے ٹیسٹ اور چیک کرتا ہے کہ اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کے اندر 57 اسلامی ممالک کے اندر صرف اگر ایٹمی طاقت اس وقت موجود ہے، ایٹمی ہتھیار اس وقت اگر واضح طور پر موجود ہے، ایران کے بارے میں خبریں موجود ہیں، انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن کوئی اعلان نہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی چیک نہیں. لیکن پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیار کا اظہار بھی کیا اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا اور اس انداز کے نال ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. پر پاکستان کے کی معاملات نے، لیکن میرا معاملہ، میرے سیاسی معاملات اس انداز کے نال بگڑ چکے ہیں. اگر کوئی احتجاج کرے، کوئی حکمران اٹھ کر کے کہتا ہے اسی بھوکے مر جائیے، اسی انہوں کے نال سفارتی تعلقات ختم کر کے، کوئی کسی انداز کے نال اسی دنیا تو کٹ جائیے، اسی دنیا تو جدا ہو جائیے، سفارتی تعلقات ختم کر کے کوئی کسی انداز کے نال بات کرتا ہے، کوئی کسی انداز کے نال بات کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام کے نام خارج نہیں. جس وقت اپوزیشن کے اندر بیٹھتے ہیں بڑیاں بڑیاں بڑکا بڑے بڑے نعرے کہ اسی حرمت رسول واسطے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس واسطے اسی اے بھی کر سکتے ہیں، اسی اے بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے اجلاس کے اندر یا اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر جا کر کے، اقوام متحدہ کی کانفرنس کے اندر جا کر کے ایک بیان دے کر کے بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میرے تیرے اوپر ذمہ داریاں بھی نے، جتنے حکمرانوں کے اوپر ذمہ داریاں نے، میرے تیرے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں نے. اسی اگر کوئی چیز خریدنی ہوئے، امپورٹڈ چیز بھی دیکھی ہے کہ سانو امپورٹڈ مل جائے، کوئی اتنا ممالک نہیں مل جائے. دیکھو نا فرانس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے، وہ رزلٹ بھی نکلیا اور کس انداز کے نال کی کچھ ہوا. میں بات کو دہرانا نہیں چاہتا، نہ زخم تازے نہیں کرنا چاہتا، لیکن موجودہ حالات کے اندر، موجودہ جن حالات کے نال میں اور تسی دو جا رہا، ان حالات کے اندر ساڈا کردار کی ہے. ایک دن واسطے کچھ عرصہ قبل میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ تمہارے سامنے نہیں کھڑا، میں تو قرآن و حدیث کا ایک نمائندہ بن کے تسا احباب کے سامنے کھڑا. صرف ایک فکر دینا چاہتا کہ پچھلے دنوں کے اندر عمران خان کو نااہل کیا گیا، پورا پاکستان 1 گھنٹے کے اندر جام کر دیتا گیا، بند کر دیتا گیا. قرآن مجید فرقان حمید کی شان کے اندر گستاخی ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر آئی، فیس بک کے اوپر آئی. ایک خبر بھی نااہلی تھی، سب سے پہلے فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے. عوام کراچی نکلی، چوکا رستیاں کے اندر نکلی. پچھلے ہفتے کے اندر ایک سیاسی لیڈر کو گرفتار کیا گیا. کس انداز کے نال ملک پاکستان کو جام کیتا ہے، گرفتاری کیوں ہوئی ہے؟ ایک قرآن مجید کی اتنی بھی اہمیت نہیں جس قرآن کے نال اسی زندہ ہاں، جس قرآن کی وجہ تو اسی مسلمان ہیں. اس کے بعد میرا تیرا ایمان اور میری تیری غیرت اتنی کمزور ہو چکی ہے، نہ کمزوری کا لفظ بھی نہیں بلکہ میں لفظ کہاں گا کہ اسی غیرت کے طور کے اوپر، غیرت کے معاملے کے اندر اسی فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ساری حمیت ختم ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کوئی گستاخی کرے، ایک تنظیم اٹھتی ہے، احتجاج کرتی ہے، دوسرے لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر کے ایک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ کی ہے، احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں کے معاملے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، انہوں کے احتجاج کے انداز کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے احتجاج کمزور اس وقت ہوتا ہے، حکومت اس وقت اس احتجاج کو اہمیت نہیں دیتی جس وقت ایک طبقہ احتجاج کر رہا ہے، دوسرا طبقہ کھڑا ہو کر کے اس احتجاج کی مخالفت کرتا ہے. حکومت بیٹھ کر کے تماشا دیکھتی ہے کہ چلو ہم دیکھو کی کرتے ہیں، آپس کے اندر ہی لڑک، سارے طرف کسی بھی نظر نہ اٹھائے اٹھے. تسی ہن بھی دیکھ لو
سویڈن یا ہالینڈ کی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کو ریکارڈ ہوئے انہوں نے مصنوعات کا حکومتی سطح کے اوپر بائیکاٹ کو ہوئے چند دنوں کے اندر پوری ایک تفصیل آ جائے گی, پوری ایک لسٹ آ جائے گی کہ ہالینڈ کی مصنوعات پاکستان اینیاں استعمال کر رہی ہے, اے نام نے اور سویڈن دیا اس انداز کے نال پاکستان کے اندر پورا مصنوعات استعمال ہو رہی ہیں, فروخت ہو رہی ہیں, خریدیاں اور بیچیاں جا رہی ہیں. میرا تیرا پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انہوں کا بائیکاٹ کیجیے, انہوں کے نال بائیکاٹ کر دیجیے, سوشل بائیکاٹ. دیکھیے نا جس وقت اگر کسی نے کمزور کرنا ہے سب کو اس وقت پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی نے کمزور کرنا ہے, اگر کسی نے کمزور کرنا معاشی طور پہ کمزور کر دو وہ خود بخود گھٹنے پہ گر جائے گا, گھٹنے پہ بیٹھ جائے گا, معافی نہیں منگے گا. اتنے معاملہ گزر چکی ہے. فرانس کے اندر نبی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی ہوئی, اس وقت OIC کا اجلاس نہیں ہویا. ہم موجودہ دور کے اندر قرآن مجید کی شان کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا. ہالینڈ اور سویڈن کے اندر دو ملکوں کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا. کوئی OIC کا اجلاس نہیں کہ کم از کم اسی اجلاس کر کے احتجاج کو ریکارڈ کروائیے. سارا آپس کا پیار اور محبت اور اتفاق کا شیرازہ بکھر چکی ہے. ہر کوئی اپنے مطلب کو دیکھ رہا ہے, ہر کوئی خود غرض بن چکی ہے. اگر انفرادی طور پہ تو انسان خود غرض, اگر اجتماعی طور پہ تو انسان خود غرض, اگر سیاسی طور پہ اسی دیکھ لیے ہر پارٹی, ہر ملک, ہر ایک اسلامی نظریہ رکھنے والا ہر ملک اس وقت ایک سیاسی خود غرض بن چکی ہے. میرے سیاسی اس دن آلے مفادات نے کتنے مفادات کے اندر کمی نہ آ جائے, انہاں مفادات کی وجہ تو کتنے سارے معاملات نہ بگڑن. نہیں, سب کو پہلے قرآن مقدم ہے, ہر چیز اس کو بعد ہے. سب کو پہلے نبی کی ذات مقدم ہے, ہر چیز اس کو بعد ہے. سب کو پہلے صحابہ کرام مقدم نے, باقی سب اس کو بعد نے. مینوں اور تینوں اپنی غیرت کو جھنجھوڑنا ہوئے گا, غیرت کو جگانا ہوئے گا. مینوں یاد آیا صلاح الدین ایوبی جس وقت فلسطین کو فتح کرنے تو پہلے انہوں نے قسم کھا لی میں چار پائی تے نہیں سواں گا, میں خوشبو نہیں لگاواں گا جس وقت تک میں فلسطین اور موجودہ یروشلم کو میں فتح نہ کر لواں, اس وقت تک بیت المقدس کو میں فتح نہ کر لواں, اس وقت تک میں چار پائی تے نہیں سواں گا, اس وقت تک میں خوشبو کا استعمال نہیں کراں گا. پھر تاریخ نے دیکھیا اس انداز کے نال اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مقام کے اوپر, اس دین کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب فرمائی. اسی طرح میرے یاد آیا حجاج بن یوسف ایک حجاز کے اندر بیٹھا ہے, اس سندھ کے اندر خیبر کے مقام کے اوپر ایک خاتون نے آواز لگائی, حجاج بن یوسف کو بلایا کہ تو اسلامی ریاست کا سربراہ حکمران ہے اور تیری ریاست کے اندر ایک عورت کے اوپر ظلم کیتا جائے, مسلمان عورت کے اوپر. حجاج بن یوسف نے پیدر پہ کتنے حملے کیے لیکن کامیابی نہیں ملی. پھر حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ داماد محمد بن قاسم کو سندھ کے اندر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کی تھی, راجہ داہر کو شکست بھی ہوئی اور اس خاتون کو انہاں لوگوں کو آزاد کروانے کے بعد حجاج بن یوسف نے انہاں سارے لوگوں کو اپنے گول عراق کے اندر بلایا اور اس سندھ کو باب الاسلام کا نام دیتا گیا کہ اس کے ذریعے اسلام داخل ہوا. اگر آگے بات سمجھ نہیں آئی تو معتصم باللہ ایک اموریہ شہر, اس شہر کے اندر ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوتا ہے. صرف قرآن کی بات نہیں, جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں قرآن کی بات نہیں, نبی علیہ السلام کی شان کی بات نہیں, صرف ایک مسلمان خاتون کے اوپر ظلم ہوتا ہے. وہ آواز لگاتی ہے واہ معتصمہ, اے معتصم باللہ تو کتنے چلا گیا, تو کتنے رہ گیا, تیری ریاست کے اندر تو حکمران ہے, تو کر سکنا ہے, اور تیری ریاست کے اندر ایک مسلمان خاتون کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کے اوپر تشدد کیتا جا رہا ہے. معتصم باللہ تک یہ رپورٹ پہنچ رہی ہے, یہ بات پہنچ رہی ہے, اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہے, اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے, غلام ایک شربت کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے. معتصم باللہ کے سامنے اس خط کو پڑھیا گیا, اس خط کو اس کے سامنے ریڈ کیتا گیا, پڑھیا گیا. معتصم باللہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ گھوڑے تیار کرو, بلکہ اس خاتون نے جس وقت معتصم باللہ کو آواز دی تھی واہ معتصمہ, اے معتصم باللہ کتنے چلا گیا, اس اموریہ شہر کا جڑا بڑا سربراہ ہے نا, وہ کہنے لگے تو معتصم باللہ نے اس طرح آواز دے رہی ہے جس طرح انہیں فلک گھوڑے کے اوپر ایک بہت تیز رفتار گھوڑے کی ایک نسل سی
مدد واسطے آ جانا ہے۔ معتصم باللہ تک یہ بات پہنچی، ایک خط پڑھیا گیا، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ غلام نے کہہ دیتا ہے جس وقت تک میں اموریہ دا قلعہ میں فتح نہ کر لواں اس وقت تک میں اپنے اوپر میٹھے کو حرام کرنا، میں میٹھا شربت نہیں پیواں گا۔ اور جڑے دائیں بائیں بیٹھنے والے ایمانی طور تے اگرچہ کمزور ہو چکے سی، نجومی کہن لگے کہ تسی اموریہ دا اے جڑے ستارے، نجومی ظاہر ستاریاں نوں دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، یہ ستارے اس واسطے تواڈے فائدے دے اندر نہیں، تانوں شکست ہو سکتی ہے۔ ایک روایت تاریخی روایت کے مطابق معتصم باللہ نے انہوں نے نجومیاں نوں اپنے دربار چوں بے دخل کر دیتا ہے۔ دوسری تاریخی روایت کے مطابق معتصم باللہ نے انہوں نجومیاں نوں قتل کروا دیتا ہے۔ 400 بلد گھوڑا اس نے بلد گھوڑے کی ایک کہہ لو کہ جس طرح تحقیر کی تھی اور ایک غیرت دلانے تو بعد جس وقت اس نے 400 بلد گھوڑا تیار کیتا ہے، اموریہ شہر کے اندر پہنچے نے، سردی شدت ہی ہے اور کمانا بھی اکڑ چکیاں نے، فوج لڑائی کرنے واسطے تیار نہیں، گھبرا رہی ہے کہ کمانا جڑیاں نے سردی دی وجہ تو اکڑ چکیاں نے، تیر نہیں چلیں گے۔ اسی لمحے دے اندر معتصم باللہ نے 200 کمان چلا کر کے خود آگے بڑھیا اور 200 کمان کے اندروں تیر چلایا، پے در پہ لمحہ بلمحہ 200 کمانہ کے اندروں تیر نکال کر کے پوری فوج کے اندر ایک جذبہ پھونکیا اور پھر اس انداز کے نال جس وقت اموریہ کو اللہ تعالیٰ نے اموریہ کے اوپر اس معتصم باللہ کو فتح عطا فرمائی، فوراً اس قلعے کے اندر پہنچیا جس قلعے کے اندر وہ خاتون قید ہے، قلعے کے اندر ہی نہیں قلعے کے کنویں کے اندر خاتون کو قید کیتا گیا ہے۔ اور پھر پہنچ کر کے کہنے لگا کہ اے خاتون اللہ دے ہاں گواہ ہو جانا کہ تو معتصم باللہ کو آواز دیتی ہے۔ معتصم باللہ تیرے کول حاضر ہو گیا، تینوں بچانے واسطے آ گیا۔ میرے پیارے محترم بھائیو، میں جو بات کرنا چاہنا، قرآن اج بھی زبان حال دے نال میرے کو پکار رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کے اندر گستاخی ہوئے، سارے ایمان کے اندر ہلچل نہ ہوئے، اسی انداز دے نال اسی انہاں دی مصنوعات کو استعمال کریے، انہاں دی مصنوعات کو اختیار کریے۔ خریدنے والے بھی مسلمان جو اپنے سٹوراں دے اندر اور اپنی دکاناں دے اندر انہاں مصنوعات کو رکھ کے بیچ رہے ہیں اور پھر بڑا ایک عجیب و غریب قسم دا ایک فلسفہ، ایک نظریہ عوام کے اندر آ جاتا ہے کہ غلطی جو انہوں نے کی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا کی قصور ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا کی قصور ہے انہوں کی دکان بند کرنی؟ کیا اس مسلمان کے اندر ایمانی غیرت نہیں کہ میرا کوئی چند لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے مینوں وہ برداشت ہے؟ کیا اتنی غیرت کمزور ہو چکی اسی اس انداز کے نال؟ اے حد دھرمیاں نے پنجابی کی مثال ہے من حرامی تے حجتاں ڈھیر۔ جس وقت دلی کسی کام نوں نہیں کرتا تو پھر حجتاں دلیلاں بڑیاں بن جاندیاں نے۔ انہوں نے ساڈیاں انہاں باتاں تو فائدہ اٹھایا۔ آئیے میں ایک اور ذمہ داری تساں احباب کے سامنے رکھنا چاہنا، اس قرآن مجید کے نال پیار اور محبت ڈالیے۔ سارے دلوں کے اندروں ایمانی غیرت کیوں نکلی؟ قرآن کی محبت کیوں کمزور ہوئی؟ رات تنہائی کے اندر بستر کے اوپر لیٹ کر کے ایک سوال اپنے آپ کے نال لازمی کرنا، اپنے ضمیر کو یہ سوال لازمی پوچھنا کہ کی ہو جائے ایمان اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ سبب کی ہے؟ ضمیر خود آواز دے گا، ضمیر خود دسے گا کہ قرآن دے نال محبت ہے، زبان دے نال محبت کا دعویٰ ضرور ہے۔ سیاسی لیڈر دے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، کل نو آ رہی ہے مریم نواز، کل یا پرسوں آ رہی ہے، دیکھ لینا کتنے لوگ ایئرپورٹ پہ جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہونے؟ رات کی سردی کے اندر، سردی کے موسم کے اندر محبت کا دعویٰ ہو رہے ہیں نا، اپنے دعوے کے اندر سچے ثابت ہو رہے ہیں، دعوے کے اندر سچے ثابت ہونا ہے نا۔ اللہ کے نال ساری محبت ہے، اسی اپنا بستر چھوڑ کر کے فجر کی نماز واسطے مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ ایک سیاسی لیڈر کی کار کے اوپر گھنٹوں انتظار اور نماز واسطے 15 منٹ میں، تو پھر یہ کچھ کیوں نہ کرنا ہی؟ انہوں بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ کتنی غیرت موجود ہے۔ اجے انہوں نے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہے یا جتنی کہ ہے ختم ہو؟ اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے. اللہ حفاظت کرے گا اور تا قیامت اللہ نے حفاظت کرنی ہے. لیکن کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے مینو اور تینوں دیتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کر، یا تو پھر عبد المطلب والی بات کرو نا جس وقت ابرہ حملہ کرنے واسطے آیا سی بیت اللہ کے اوپر. ابرہ دے کول گیا انہوں کہنے لگے تیرے دے جس دا کار ہے تیرا تے اس گھر والے دا معاملہ ہے، میرے اونٹ واپس کر، اسی تیرے نال لڑائی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے. کیا آج اس روئے زمین کے اوپر قرآن کی حفاظت کرنے والا 1.5 ارب تو زائد آبادی کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں؟ میرے تیرے ایمان دا صرف دنیا تے ٹیسٹ نہیں، کافر اور غیر مسلم ہی ٹیسٹ نہیں کرتے، اللہ دے ہاں بھی کچھ میرا تیرا امتحان اور ٹیسٹ ہے. خدا راجا کی قرآن کے نال جڑ جائیے. اپنی مساجد کے اندر قرآن دے حلقے قائم کیجئے، گھراں دے اندر قرآن دے حلقے قائم کرو. بڑا الہاد کا دور بڑھ چکی ہے، الہاد بڑھ رہا دن ب دن. اور یاد رکھیے رک کر کے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. پرسوں کی رپورٹ ہے یا کل کی رپورٹ ہے، یہودی پاپ نے ہم جنس پرستی میں کیا ہے جرم نہیں. پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی، اسی طرح جاوید احمد غامدی لوگ بڑا سنتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کو بڑا نرم انداز کے پیش کر، بڑا اس کے اندر بڑے اللہ نے وہ بڑے فلسفیانہ انداز کے نال اور بڑی سمجھ اور عقل کے نال قرآن بڑا دین کو بڑا آسان کر کے پیش کرتا ہے. لہرے نہیں، یاد رکھیے بڑے گناہ اس وقت امت کے اندر انہوں کا جرم محسوس نہیں ہوتا جس وقت چھوٹے چھوٹے گناہوں میں انسان کچھ نہ سکتا. چھوٹیاں چھوٹیاں حرام چیزوں کو حلال کرنے کے بعد انسان بڑیاں چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. یہود و نصارہ کے اندر یہ ہوئی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے کو منع فرمانا کا پیارے دن نہیں نہ پڑے، کڑے نکال انہوں کے اندر مچھلی آ جائے گی، اتوار والے دن پھاڑ لیں گے. اپنی عقل کا استعمال کیا، دین کو آسان کر دے. عیسائیوں نے بھی یہی کچھ کیا. ہم مسلمانوں کے اندر چند ناعقل اندیش لوگ، میں ساری بات نہیں کر رہے، چند ناعقل اندیش لوگ اسلام دیا دیواراں کے اندر قدم لگانا چاہ رہے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر تعلیم کے نام کے اوپر میرے تیرے بچوں کے ذہن کے اندر الہاد پڑھے جا رہے ہیں کہ دین کچھ نہیں. دین کے اندر رہو گے دنیا کو الگ تھلگ ہو جاؤ گے، تنہا ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکے جو نکلے نے تنہا چند 100 کی فوج لے کر کے بدر کے میدان کے اندر 313 کے سامنے 1000 کے سامنے 313، احد کے اندر 10,000 کے سامنے 1000. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. انسان قرآن اور قرآن و حدیث کے اوپر، اسلام کے اوپر پیروی کر کے الگ تھلگ نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر نے کیسر و کسریٰ، ایران، روم، بڑے بڑے اس وقت کے امپائر، بزنس امپائر بھی اور جنگی ساز و سامان رکھنے والے بھی، انہاں دیاں محلات کے اندر، انہاں دیاں مجلساں اور بیٹھکاں کے اندر کس انداز کے نال انہاں دے قدم تک مدار ہے. تاریخ اٹھاؤ کسے. اسلام اپنی اتنی تابندہ تاریخ رکھ دے. اور یاد رکھیے جس نے اسلام کو پیچھے قدم ہٹایا، اپنے مفادات کو آگے رکھے، پھر دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، آخرت کے اندر ذلت کا مقدر ہے ہی. کیا اس کو بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مقدس کتاب جس کے اوپر سارا ایمان ہے اس کو بغیر اسی مسلمان نہیں. 1.5
اندر قرآن مجید کی توہین کر دی جائے، جلا دیتا جائے، کوئی ہلچل نہ ہوئے، صرف اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے مفادات دکھا اسلام کو قربان کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت مقدر بنا دی، رسوائی مقدر بنا دی، کبھی IMF کے سامنے گھٹنے، کبھی ورلڈ بینک کے سامنے گھٹنے، کبھی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے، کبھی کسی کے سامنے سامنے جھکا۔ یہ اجے کچھ نہیں بگڑے، اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی عزت واپس کر سکتے اگر اسی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیے، قرآن و حدیث کے پیروکار بن جائیے، اسلام کے سچے ماننے والے بن جائیے۔ اپنی رستے تلاش کرنا، بہانے ہیلے لگا کر کے کسی انداز نال رخصت مل جائے، موسیقی نو اسی حلال سمجھ گیا ہے نا، معذرت دینا، نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھ کے گئے ہیں، حاجی صاحب گھر کے اندر انڈین گانے چل رہے ہیں، پاکستان جو بھی جتوں لگے موسیقی چل رہی ہے، انہوں اسی حلال سمجھیے تو سارے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ بچیاں کو دوسرے معاملات کے اندر بڑی سختی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں موسیقی کے آلات مٹانے واسطے بنا کر کے بھیجی، اسی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کسی بچے نے کی کر سکتے، خوشی ہے پھر غمی ہے اپنی مرضی دی، خوشی ہے اپنی مرضی دی، دین اپنی مرضی دا، معیشت اپنی مرضی دی، اور آئین اور قانون اپنی مرضی دا، پھر یہ کچھ جڑا وہ میرا تیرا مقدر ہے۔